السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، آج دو اہم موضوعات ہیں جن پر آج آپ کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ابہام پیدا ہوا یا پھر کیا گیا جب مدت ختم ہو گئی تھی اور مدت ختم ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ دوبارہ اس میں توسیع کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا، ترمیم کی جائے گی، تو اس سے قبل یہ سوچ کیوں نہ پیدا ہوئی؟ اگر ملٹری کورٹس کی افادیت اتنی ہی ہے اور جیسا کہ ہمیں رزلٹ اور کنکلوژن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں سپیڈی جسٹس ہوا ہے، جیٹ بلیک ٹیررسٹ جو اکثر پروسیکیوشن پراپر نہ ہونے کی وجہ سے نکل جایا کرتے تھے، بچ جایا کرتے تھے، ان ملٹری کورٹس نے یقینی طور پر اس طرح سے ایک تیز انصاف کا عمل عوام کو دیا ہے۔ لیکن اگر اس میں توسیع نہیں کری تو پھر اس کو ایسے ہی رہنے دیا جاتا ہے، اور اگر توسیع کرنا تھی تو پھر ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ اور پھر ختم ہونے کے بعد ایک اہم لیڈر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، جو ایک بہت بڑے صوبے کی ایک بڑی پوزیشن پر براجمان ہیں، اور جو میاں صاحبان ہیں، چھوٹے میاں صاحب یا بڑے میاں صاحب، ان کے بڑے قریبی مانے جاتے ہیں۔ کل کا ان کا یہ بیان بہت اہم ہے کہ جس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کی افادیت کو صفر قرار دیا۔ میں چاہوں گا پہلے آپ سنیں کہ انہوں نے کہا کیا، پھر اس کے بعد آج بیان خیر بدل بھی لیا اور آج حکومتی پالیسی میں یکسر تبدیلی ہمیں نظر آئی۔ پہلے آپ وہ سنیں پھر آگے بڑھیں گے۔ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے، اور جو ملٹری کورٹس 2 سال رہی ہیں ان کی کارکردگی بھی جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ بہتر نہیں رہی کہ جس کے اوپر کہا جا سکے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ سسٹم چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جناب، ان کو یعنی کہ رانا صاحب کو ملٹری کورٹس کی افادیت پر سیٹسفیکشن نہیں تھی، وہ مطمئن نہیں ہے۔ ناظرین، فوجی عدالتوں کے قیام پر پاک فوج کا جو موقف آیا 6 جنوری 2015 کو 21ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ ملٹری کورٹس قائم ہوئی۔ 6 جنوری 2016 کو فوجی عدالتوں کے خصوصی اختیارات 17 کو معذرت کے ساتھ فوجی عدالتوں کے خصوصی اختیارات ختم ہوئے۔ پھر فوجی عدالتوں کی کارکردگی سے دہشت گردی بھی کم ہوئی اور تمام مقدمات میں انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ یہ آئی پی آر کو میں کوٹ کر رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں آئی پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ 274 کیسز میں سے 161 کنوکٹ ہوئے، ان کو مجرموں کو جو ہے وہ کنوکشن ہوئی ہے۔ 131 کو عمر قید، جبکہ 12 مجرمان کو پھانسی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ آئی ایس پی آر کی ریلیز کو پڑھ کر سنا دی۔ آج میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں جناب فیصلہ ہائی پروفائل میٹنگ ہوتی ہے، سویلین قیادت اور فوجی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں توسیع کے لیے پیش رفت کی جائے گی۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ڈیفنس زمان حامد صاحب نے، آپ کا بہت شکریہ زید صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ساتھ ہی ساتھ فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، تعارف کے آپ محتاج نہیں، فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں ہمیں ایئر مارشل شاہ لطیف صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ زید صاحب، میں آپ کی طرف سب سے پہلے آتا ہوں۔ سر ملٹری کورٹس کی افادیت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں لیڈروں کے مختلف بیانات سامنے آتے ہیں، خود تو وہ کنفیوز ہیں ہی، عوام کو بھی کنفیوز رکھا ہوا ہے، اور اگر توسیع کرنی ہی تھی تو پھر ان کی مدت کے ختم ہونے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ دیکھیے علی، کہ پہلے سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد پاکستان کی قوم پر، فوج پر حملے کر رہے ہیں، ان پر دہشت طاری تھی فوجی عدالتوں کی وجہ سے، اور ایک سائیکولوجیکل فیکٹر جسے آپ کہتے ہیں، سائیوپس کہتے ہیں، انفارمیشن وارفیئر کہتے ہیں، ایک ان کے ذہن پر جو خوف طاری تھا کہ اب ہم بچ کے نہیں جا سکتے، وہ ایک اتنا بڑا ڈیٹرنس تھا دہشت گردی کے خلاف۔ صرف فوجی عدالتوں کا ہونا، بذات خود یہ نام کہ آپ کو فوجی عدالت میں بھیجا جائے گا، آدھوں کی جان وہی نکل جاتی تھی۔ اور لہٰذا ایک بات کہ اس کا افادیت تھی یا نہیں تھی، یہ تو بالکل ڈن بات ہے کہ پورے دشمنوں پر دہشت طاری تھی، اور تمام انڈین ایسٹس جو پاکستان میں تھے ان کا زور اسی بات پر تھا کہ کسی طرح فوجی عدالتوں کو روکا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ پاکستان کے خلاف ہونے والی جنگ کو جاری رکھا جا سکے۔ جہاں تک افادیت کا تعلق ہے، پاکستان کی سول عدالتوں نے ایک دہشت گرد کو پچھلے 15 سال میں سزائے موت نہیں دی تھی، نہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی،
تو اس کے مقابلے میں فوجی عدالتوں نے جو پھانسیوں کی سزائیں دی، جو ان کو قید کی سزا دی، جو ان کو باقاعدہ لٹکایا گیا، اس کے باوجود آپ نوٹ کریں گے کہ سینکڑوں قیدی ایسے ہیں کہ جن کو فوجی عدالتوں نے سزا دی لیکن سول عدالتوں نے اس پر سٹے آرڈر دے دیا۔ اور مذاق خیز بات یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی وکیل ہیں، جو ہمیشہ سارے ٹی ٹی پی کے کیسز سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں لے کے جاتی ہیں۔ یعنی آپ کو نیکسس نظر آتا ہے کلیئرلی کہ پاکستان کے مخالف، نظریاتی اور روحانی مخالف جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے حمایتی نظر آتے ہیں۔ آپ کو عبدالغفور حیدری نظر آتے ہیں، فضل الرحمان نظر آتے ہیں، وہ جو ٹی ٹی پی کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ لہٰذا یہ بات، اور پھر جب آپ کا سوال یہ کہ حکومت نے اگر اس کو ایکسٹینشن نہیں دینی تھی، جی اگر آپ نے اس کو ایکسٹینشن حکومت نے نہیں دینی تھی، تو اس کا جواب ہم آپ کو صرف ایک دیتے ہیں بابا بلے شاہ کی زبان میں کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں اتو لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا۔ ٹھیک ہے، جنرل راحیل شریف کے جانے کے بعد ان کا پورا ارادہ تھا کہ سب کچھ لپیٹ دیں گے، ضرب عضب لپیٹ دیں گے، فوجی عدالتیں لپیٹ دیں گے، نیشنل ایکشن پلان لپیٹ دیں گے۔ آج پہلی مرتبہ جنرل باجوہ اور جنرل نوید مختار ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ایپیکس کمیٹی میں، اور اس کے بعد سب کچھ کیتا ڈنڈا۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نا ڈنڈے سے ہوا، اچھا ویسے یہ محبت اور پیار سے نہیں ہوا۔ آپ نے جو بات کی ہے گورنمنٹ کی پالیسی ہے، رانا ثناء اللہ بیان کر چکے ہیں، اس کو سمویا ہے زید صاحب، لیکن اس ڈنڈے کا راج پرانا ہے اور یہ اکثر اوقات ہم نے کام کرتے بھی اس کو دیکھا ہے۔ میں سر اس سے اگلی بات جو ہے نیشنل ایکشن پلان، اس پر بھی آؤں گا، اور جو دوسرا موضوع ہے ہمارا 34 یا 39 ملکی اتحاد جو ہے جس کے سربراہ شاہد شریف صاحب کو سپوزڈلی اب تک کی اطلاعات کے مطابق بنایا گیا، اس پر ہم ضرور آئیں گے۔ فرید پراجا صاحب، کیا ٹیک ہے آپ کا، آپ کی جماعت کا ملٹری کورٹس کا ہونا، اس کی افادیت، انہوں نے کیا واقعی اتنا سرو کیا ہے کہ دہشت گردی میں کمی آئی ہے؟ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ دہشت گرد خوف کی عالم میں ملٹری کورٹس جاتے ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ دہشت گرد کو ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ تو کورٹ نہیں لے کے جایا جاتا نا، خوف کے عالم میں ہی جاتا ہے۔ پراچا صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل شک و شبہ سے بالا تر یہ امر ہے کہ ہمارے ملک پر بھارتی ایجنٹوں کی، بھارت کے دہشت گردوں کی یلغار ہے۔ اچھا، اور اس بارے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ ہمارا بدترین دشمن ہے، ہر جگہ پر ہمارے لیے ایک جارحانہ رویہ اس نے رکھا ہوا ہے، اور اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کلبھوشن یادیو کی شکل میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو وہ بہرحال ایک پورا نیٹ ورک ہے کہ جو سامنے آیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اس کا حل یہ ملٹری کورٹس کے ذریعے سے، تو یہ واحد حل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ملٹری کورٹس تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہیں، مستقل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ پورا ایک عدالتی نظام ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، اور اگر یہ سارا عدالتی نظام ہمارا ایک لحاظ سے فیل ہے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ تو کسی مجرم کو سزا دینے کے قابل نہیں ہے۔ پراچا صاحب، یہ 2 سال کا وقت تو اسی لیے دیا گیا تھا نا آپ کو، تاکہ اتنی دیر میں آپ لیجسلیشن کر سکیں، کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کر سکیں۔ میں ذرا یعنی جو بات ہے وہ تو ایک اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہرحال وہ کسی ایک لمیٹڈ وقت کے لیے ہونا ہے۔ ہمیں تو اپنا عدالتی نظام ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے ہر ایک کا حق ہے کہ اس کو انصاف ملے، کوئی بے گناہ آدمی سزا نہ پائے، کوئی گناہ گار آدمی بچ نہ پائے۔ یعنی کراچی کے اندر 25,000، اور اس کے علاوہ یہ کہ صاحب مختصراً بتائیے گا، آپ کیا، آپ کی جماعت یا ان یور اون کیپیسٹی، آپ اس حق میں ہیں کہ جو توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ درست ہے فی الحال؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو اس پہ قائل کیا جائے، یعنی اگر پارلیمنٹ تک بات گئی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں ہے مزید، اور کیا حکومت اپنے رویے ٹھیک نہیں کرے گی، کیا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، کیا ہم جو ہے وہ فوج کو ہی متنازع بنانے پہ۔ ٹھیک ہے سر، میں آپ نے جو موقف اپنایا ہے بالکل ٹھیک ہے سر، میں اسی بات کو زید صاحب کی طرف لے کے بڑھتا ہوں۔ زید صاحب، 2 سال کا وقت، اتنا وقت کافی ہوتا ہے غالباً کہ آپ لیجسلیشن کر سکے، قانون سازی کر سکے، کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کر سکے۔ پراچا صاحب کا سوال یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ملٹری کورٹس کی؟ علی دیکھو، یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جنرل راحیل کے دور میں کہ جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں تو ساتھ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا گیا تھا، ساتھ آپریشن ضرب عضب بھی شروع کیا گیا تھا۔ ضرب عضب فوج نے کرنا تھا،
اور سیاسی حکومت اور پارلیمنٹ اور کابینہ نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا تھا، گورننس اور جوڈیشل ایکسس ان کے پاس تھا۔ سوال یہ ہے کہ آرمی نے تو اپنے حصے کا کام کیا، انہوں نے ضرب عضب بھی لڑی، انہوں نے فوجی عدالتیں بھی چلائیں، حکومت نے کیا کیا، پولیٹیشنز نے کیا کیا، ریاستی اداروں نے، سویلین اداروں نے کیا کیا، سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ جب اگر ان کا فیلئر، تو کیا ہم ملک تباہ کروا لیں صرف اس لیے کہ اگر ریاستی ادارے کام نہیں کر رہے تو ہم فوج سے کہیں کہ آپ بھی بیٹھ جائیے؟ کیا جنگ ختم ہو گئی؟ کیا دشمن نے حملہ کرنا بند کر دیا؟ آج پشاور میں اتنا بڑا سلنڈر بم ڈیفیوز کیا گیا ہے جو کارخانوں کے اندر پھٹنے والا تھا، دشمن نے تو حملے بند نہیں کیے، ہماری عقلیں ماری گئی ہیں کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں شیر کے دوران جس ڈنڈے کا ذکر کیا تھا، اگر وہ ڈنڈا ملٹری کورٹس ری اسٹیبلش کروا سکتا ہے تو وہ ڈنڈا جو ہے وہ نیب پر بھی عمل کروا سکتا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کو کہ اب یہ ہوگا۔ دیکھیے جنرل قمر باجوہ کو، نوید مختار کو آئے ہوئے ابھی 3-4 ہفتے ہوئے ہیں، ان کو سیٹل تو ہونے دیں۔ جنرل راحیل نے بھی 5 مہینے کے بعد ایکٹیو ہوئے تھے جب استغفر اللہ APS کا واقعہ ہو گیا تھا۔ جنرل قمر باجوہ ایک میدان جنگ میں لینڈ کیے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے 5 مہینے سیٹل ہونے کے لیے۔ اور آج ان کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے تو پہلی دفعہ ہمیں نظر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے لگ یہ رہا تھا کہ فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، فوج کنسیشنز دے رہی ہے، لیکن آج نظر آیا ہے کہ فوج نے اپنا وزن ڈالا ہے، اور انشاءاللہ نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عضب کو دوبارہ لانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ فوجی عدالتیں انشاءاللہ اب یہ بحال کروا لیں گے۔ زید صاحب مجھے بریک یہاں پر لینی ہے، فراچہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک سے پہلے آپ کو بتا دوں مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کے لیے۔ شاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ناظرین جیسے میں نے کہا تھا 2 اہم ٹاپک ہیں، فوجی عدالتوں کو قیام، اس کی مدت ختم ہو گئی، دوبارہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کی مدت میں توسیع کی جائے گی، ایک یہ۔ دوسری سب سے اہم بات جو محور رہے گا آج ہمارا موضوع آج پروگرام کا، کہ یہ جو ایک مسلم نیٹو کی بات ہو رہی ہے اور اس کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل راحیل شریف صاحب کا نام سامنے آیا ہے، یہ بات ابھی تک ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ انتظار اس بات کا ہے کہ مزید ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئیں، جنرل راحیل شریف صاحب خود اپنی زبان سے کچھ کہیں اور ہمیں معلوم ہو سکے یہ اتحاد جو ہے اس کی سربراہی کن شرائط پر دی گئی ہے۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بیسک کوشچن ہے کہ جب آپ کو ان کی ضرورت ہے، افادیت بھی بہت ہے ملٹری کورٹس کی، آپ کا میں کمنٹ چاہوں گا کہ اس کی مدت ختم ہونے کا انتظار کیا گیا، پھر کسی وزیر سے بیان بھی دلوا دیا گیا، یا وہ کہہ جا رہے ہیں کہ وہ خود سے ان کے منہ سے نکل گئی بات؟ خیر ایسا پاسبل ہوتا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر جب ملٹری اور سول قیادت اکٹھے بیٹھتی ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جناب اس میں توسیع دیں گے۔ آپ کو اگر چاہیے ملٹری کورٹس تو یو شوڈ ہیو ڈن سم ہوم ورک، پہلے سے کچھ کر لیا ہوتا نا سر۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں یہ ہماری اس وقت تک جو کلچر بن چکا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں جب بھی رینجرز کی ایکسٹینشن کا ٹائم آتا ہے تو آخری چند روز میں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی، اور پھر سے عجیب عجیب باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، جبکہ پہلے پتہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری عادت اور ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ آخر میں شاید اس کے اوپر کچھ ایسی بات چیت کرنے سے شاید یہ سمجھا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بارگیننگ کی کوئی پوزیشن بن جائے، یعنی ہم دیں گے بشرطے کہ یہ شرائط مانی جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا پچھلی مرتبہ کہ جی ہم دیں گے، ایکسٹینشن تو ہم نے دینی ہے مگر اس کے ساتھ شرائط یہ مانے، اور وہ شرائط جو کہ پہلے نہیں تھی۔ تو یہ ملٹری کورٹس والا معاملہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی طرح اس کو ایک اور اہم سوال سر، ایک اور اہم سوال بڑی پریسائسلی کہ کیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ جناب اس میں تو کئی بے گناہوں کو بھی جو ہے وہ اسی بھٹی میں جل گئے۔ وہ میں نے پوچھا ان سے، ان کے جو آئے ہوئے تھے پارٹی کے لیڈر کے، کہ وہ بے گناہوں کے نام دے دے، تو انہوں نے کہا وہ وقت آنے پہ بتاؤں گا بے گناہ کون تھے جو پھانسی چڑھ گئے یا جو کنوکٹ ہو گئے۔ تو ہونے چاہیے ایئر مارشل صاحب یہ نہیں ہونی چاہیے ملٹری کورٹس؟ دیکھیں یہ تو پوری ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، اور پھر جو ہماری جمہوری حکومت ہے اس نے خود کہا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے اوپر کنسنسس تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کہتے راگ جو ہے جمہوریت کا گاتے ہیں، مگر جہاں تک ہم نے کتنی ساری اصلاحات کی بات کی تھی،
جو ہماری نیشنل ایکشن پلان ہے وہ تو بھری ہوئی ہے. وہ علاقے جس کے اندر ہماری جو سول گورنمنٹ ہے اس نے ایکشنز لینی ہے. 2 ایکشنز اس کے اوپر مکمل ہوئی جو کہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا, نارتھ وزیرستان والا معاملہ, کراچی والا معاملہ. اس کے علاوہ جو 18 پوائنٹس ہیں, اکا دکا کبھی کبھار سننے میں آتا ہے کہ جناب آپ نے اتنے لوگ پکڑ لیے, آپ نے لاؤڈ سپیکرز پہ پابندی لگا دی, آپ نے مدرسوں میں جا کے کوئی بات چیت بھی کر لی, مگر باقی جتنی اصلاحات اس کے یہ بھی بلکہ یہ اعداد و شمار ہیں. ہمارے ذہن میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں آتی جس کے تحت ہم کہہ سکیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان کو بنائے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا, یہ اصلاحات کس نے کرنی تھی اور کیوں نہیں ہوئی. فار ایگزامپل کورٹس کے بارے میں اصلاحات کیوں نہیں ہوئی, یہ اس کا پہلے سوال چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کھڑے ہو کے یہ سوال کریں. اتنا سارا ان کا ایجنڈا ہے, پاناما سے باہر نکلے نا, نہیں تو نکلیں اور باقاعدہ اس کے اوپر بات کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگلے موضوع کی طرف بڑھوں گا. پراچا صاحب آپ کا مجھے انپٹ چاہیے ہوگا, پھر میں زید صاحب کی طرف آتا ہوں. اگلا اہم موضوع ہے یہ ایک مسلم نیٹو کی جو بات ہوئی ہے, 34 ملکی اتحاد ہے, اگر میں غلط ہوں تو شاید 39 ملکی اتحاد ہے. اس میں جنرل راحیل شریف صاحب کی تقرری کی خبر آئی ہے. میں اس کو تصدیق شدہ اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی تک ان کے منہ سے کسی نے نہیں سنا. یہ بات ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کی ہے. یہ اچھا قدم ہے پراچا صاحب اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ جی اگر تو اس کے مقاصد ٹھیک رہتے ہیں تو بہت اچھا قدم ہے. یعنی اسلامی ممالک کو اپنی دفاعی قوت کو ایک اکٹھا کرنا چاہیے, مشترکہ دفاع ہونا چاہیے جی. پھر اس کے بعد یہ کہ اس سارے معاملے میں ایک ہمیں محتاجی ختم ہو جائے گی. تمام اسلامی ممالک کو پراچا صاحب, تمام اسلامی ممالک کو ہونا چاہیے اس میں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا. اب بات میری لیکن نا ایک بات تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک کو ایک مشترکہ اسلامی دفاع کے تحت ہونا چاہیے. ہمیں ویسٹ کی ضرورت کیوں پڑے, ہمیں کیوں امریکہ کی ضرورت پڑے, اور مختلف جگہ پر جو ہے اس کے بجائے اپنے معاملات اور مسائل اسلامی ممالک خود حل. ٹھیک ہے سر, لیکن پھر اس پوائنٹ پہ میں کم ہے, اس پوائنٹ پہ سر ضرور اپنے ٹیک دیں کہ تمام اسلامی ممالک ہونے چاہیے, کیونکہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تمام تو نہیں ہے. میں یہ بات مکمل کرنے لگا تھا. آپ جو بات چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد مسلکی نہیں ہونی چاہیے اور علاقائی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیاد اسلامی ممالک کا ایک مشترکہ دفاع ہے, اور اس نقطۂ نظر سے کیا جائے. اسرائیل سے بے پناہ خطرہ ہے, اور یہ کہ وہ ہمارے خلاف پوری دنیا کے اکٹھا, جو آج شام میں ہوا ہے, جو برما میں ہو رہا ہے, جو اسی طرح سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, مسلمانوں کے لیے ایک لحاظ آپ کا ٹیک آ گیا. زید صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ؟ ابھی نہیں ہے. آپ کا سر ٹیک آ گیا. اگلا سوال جو میں آپ سے ہی پوچھوں گا, لیکن اس سے پہلے یہ بات میں شاہد صاحب سے پوچھ لوں. سر تمام اسلامی ممالک اس کا حصہ ہونے چاہیے جو ابھی تک تمام نہیں ہیں. میں نام بھی لے لیتا ہوں. ایران اس میں شامل نہیں ہے, ٹھیک, عراق شامل نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ آ گیا. دوسرا یہ بتائیے گا کیا اس کو لیڈ سعودی عرب کو ہی کرنا چاہیے اگر ایسا اتحاد بنتا ہے؟ اور راحیل شریف صاحب پہ بھی ذرا اپنا کمنٹ دیجیے گا. شوڈ ہی بی اے پارٹ آف اٹ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب یمن کے سلسلے میں سعودی عرب نے ہم سے فوج طلب کرنے کی گزارش کی تو وہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈیبیٹ ہوا, اور ہم نے کلیئرلی کہا, پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ہم کسی بھی ایسے اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے جو فریق کے طور پہ بنایا جائے. یعنی یہ جو آپ فریق کہ جی ایک فریق, اور مسلمان امہ کے اندر مسلمان امہ میں اگر فریق بن جائیں گے تو پھر اس کا مقصد یہ نہ ہوا. اس اتحاد کو آپ ایسے ہی دیکھتے؟ میں تو اس اتحاد کو اس وقت تک اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ خاص کر اگر اس میں 2 اسلامی ملک شامل نہیں ہیں تو پھر میں اس اتحاد کو اور کیسے دیکھوں. اس میں تو بغیر کسی حیل و حجت کے یا بغیر کسی شرط کے یہ تمام اسلامی ممالک اگر شامل ہوں گے تو پھر ہی ہم اس کو OIC نقصان کیا ہوگا؟ ہاں نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں اگر راحیل شریف صاحب سپوزڈلی اس کے سربراہی کرتے ہیں تو پاکستان چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بڑا انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے اس کا. ایران آپ کا ہمسایہ ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ایسا؟ پہلی بات تو یہ کہ اب جب اس کے اغراض و مقاصد یہ بھی کلیئر نہیں ہے تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. یہ جو اگلا سٹیپ لیا گیا ہے ابھی جیسے آپ نے کہا اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ایز سچ نہیں ہوئی, نہ حکومت نے کی ہے نہ ہی جنرل راحیل کی طرف سے اس طرح کی بات, مگر ابھی تک جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں, جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں ان کو شاید کمانڈر
جو ہے اس پورے اتحاد کا بنایا جانے لگا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے اغراض و مقاصد سامنے نہ آئیں، جب تک یہ معاملہ ڈیبیٹ نہ ہو، جب تک اس کے بارے میں ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ کیا ہم مسلمان ملکوں میں ایک فریق کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سے مراد یہ کہ ہمارے آرمی چیف ہے نا، ابھی ان کو ریٹائر ہوئے شاید ایک مہینہ پلس ہوا ہے، تو اس کو بالکل یہی سمجھا جائے گا کہ پاکستان کا نام اس کے اندر آئے گا، اور ہم کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایران ہمارا بالکل ہمسایہ، ایران کے ساتھ آگے ہمارے بہت اسٹریٹجک اغراض و مقاصد ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے اور ایران افغانستان جو ہیں وہ دونوں آپس میں ان کے اس وقت بڑے آپس میں تعلقات جو ہیں بہت اچھے ہو چکے ہیں، اور یہ دو آپ کے ہمسائے ممالک اور دونوں مسلمان۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، میں یہ پراچا صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں، اگر کوشش کیجئے زاہد صاحب کا لنک جو ہے وہ اپ ہو، ہاں، تاکہ ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ راجہ صاحب، پاکستان سے چونکہ یہ جو خبر آئی ہے، اور یہ خبر کسی عام بندے نے نہیں دی، یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے، خواجہ صاحب نے دی ہے، تو پاکستان سے کب مشاورت ہوئی کہ جناب ہمیں آپ کے سابق جرنیل چاہیے ہیں؟ پاکستان سے کن شرائط پر مشاورت ہوئی؟ پاکستان اگر اس کا حصہ ہے، اور ہے ڈیفینیٹلی، تو کردار کیا ہوگا ہمارا؟ یہ تمام چیزیں بڑی ابہام ابھی ان میں ہے، کنفیوژن ہے ان میں بھی۔ لیکن یہ ابہام تو نکلنا چاہیے، اس لیے کہ جو ضرورت ہے حرمین شریفین کا دفاع ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اسلامی ممالک کا ایک مشترکہ دفاع بہت بڑی ضرورت ہے، اسرائیل کے خلاف عالم اسلام کا اتحاد ایک بڑی ضرورت ہے، مسلمان ممالک میں جو آپس میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے یا آپس میں ممالک لڑتے ہیں، اس کا سدباب سر ان میں سے کچھ ممالک تو ایسے ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ممالک کو شامل کیا جائے، اس کے اصول و ضوابط بنا لیں۔ مثلا یہ ہے نا کہ اگر شکایت ایران کے خلاف ہے تو اس کے لیے ایک اصول و ضوابط بنائے جا سکتے ہیں کہ اندرونی معاملات میں کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہ کرے یا اور چیزیں، لیکن یہ کہ اس کی تقسیم جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ ممالک کچھ مسلمان ممالک کے خلاف اکٹھے ہو جائے، بلکہ یہ کہ جو اس کے مقاصد جیسے میں نے عرض کیا تھا حرمین شریفین کا دفاع، اسرائیل کے خلاف ایک اور عالم اسلام کے دشمنوں کے خلاف ایک مشترکہ دفاع، تو ان مقاصد کے لیے ضرور۔ باقی جہاں تک عاہل شریف صاحب کا تعلق ہے، ابھی تک تو جیسے آپ نے کہا یہ بات واضح نہیں ہے، لیکن اگر یہ بات ہو تو پھر یہ بات بھی ہونی چاہیے کہ حکومت کی سطح پر یہ۔ لیکن فرید پراچا صاحب، اس اتحاد کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سعودی عرب کے، مجھے بریک لینی ہے، وہ سعودی عرب کے بڑے ہی نوجوان وزیر ہیں، ڈیفنس منسٹر، وہ اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں بھی ہے، اور یہ انہی کا انیشیٹو ہے۔ جنرل راحیل کو کیا اس کا حصہ ہونا، ان کی سربراہی قبول کرنی چاہیے؟ ریٹائرمنٹ کے اصول و ضوابط کے حوالے سے آج سینٹ چیئرمین نے جواب بھی مانگا ہے حکومت سے۔ میں کچھ جو ہے ایکسپرٹ اوپینین اس حوالے سے، چونکہ وہ فورسز کا حصہ رہے ہیں، شاہ لطیف صاحب، ان سے پوچھوں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے عرصے تک ایک جرنیل ایسا عہدہ سنبھال سکتا ہے، یا اگر پارلیمنٹ میں کوئی قرارداد اگر پیش ہوئی ہے اور منظور ہوئی ہے تو کیا اس کے برخلاف جایا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ زید صاحب، سر کئی سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو کلیئرٹی کا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے کہ جناب یہ اتحاد کن شرائط پر بنا ہے، اور سب سے بڑھ کے جو خبر بڑی ہے وہ یہ ہے کہ راحیل شریف صاحب اگر اس کی سربراہی کر رہے ہیں تو کیا اس میں اسٹیٹ آف پاکستان بھی شامل ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا راحیل شریف صاحب کو واقعی یہ عہدہ، یہ جاب قبول کرنی چاہیے تھی؟ علی دیکھو، بہت زیادہ کنفیوژن میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بڑے بڑے اینالسٹ، پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر بیانات دے رہے ہیں، معلوم کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئے ہم بات واضح کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے کچھ۔ جی، یہ الائنس بنا نہیں ہے۔ اچھا، یہ الائنس بنا نہیں ہے، اس کا پروپوزل ہے صرف ابھی۔ یہ ایک آئیڈیا ہے سعودی ڈیفنس منسٹر کے دماغ میں، وہ چاہتا ہے کہ ایک الائنس بنائے، لیکن اس کو بنانے کے لیے کرنا کیا ہے خود سعودی ڈیفنس منسٹر کو نہیں پتا، سعودی گورنمنٹ کو نہیں پتا۔ اس کام کے لیے انہوں نے جنرل راحیل کو بلایا ہے کہ آپ ہمیں ایڈوائز کریں کہ ہم اگر ایک اسلامک بلاک بناتے، الائنس بناتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اس کو بلڈ کریں، کیا اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو۔ دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جنرل راحیل ایک انڈیویجول ریٹائرڈ جنرل ہونے کی کیپیسٹی میں وہاں گئے ہیں،
آپ ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان فوج کو کمانڈ نہیں کر سکتے، اور لہٰذا ان کا رول وہاں پر سعودی گورنمنٹ کو ایڈوائزر کے طور پر ہو سکتا ہے، ان کا رول وہاں پر اس ملٹری الائنس کے سیکرٹری جنرل کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر وہ ایک کسی بھی دنیا کی کوئی بھی فوج ایک ریٹائرڈ جنرل کے نیچے اپنی فوج نہیں بھیجے گی۔ لہٰذا یہ جو کنفیوژن یہاں مچائی گئی ہے، خود پاکستانی ڈیفنس منسٹر کو کچھ نہیں معلوم۔ آج جب ان سے سینٹ نے پوچھا کہ یہ الائنس کیا ہے تو کہتے ہیں میں ابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں، ان کو بالکل نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ اگر جنرل راحیل، میری ذاتی رائے میں جنرل راحیل کو اگر یہ جاب آفر ہوتی ہے تو ان کو قبول کر لینی چاہیے، ہر حال میں قبول کرنی چاہیے، تاکہ سعودی گورنمنٹ کے ایڈوائزر کے طور پر زید صاحب اگر یہ 34 ملکی اتحاد ایران اور عراق کے بغیر ہوتا ہے اور راحیل شریف صاحب اس سے قبول کر لیتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس کے امپلیکیشنز کچھ بڑی مختلف قسم کی ہوگی؟ اللہ کے بندو میری بات تو سن لو پہلے۔ بات یہ ہے کہ جنرل راحیل اگر وہاں موجود ہوں گے سعودی گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنے کے لیے، تو پھر یہ الائنس جو بنے گا کبھی بھی سیکٹیرین نہیں ہوگا۔ اس کی یہ جنرل راحیل پاکستانی بیلنسنگ فیکٹر ہے۔ اگر یہ کام آپ سعودیوں پہ چھوڑ دیں گے، وہ صرف یمن کی جنگ کی طرح فرقہ وارانہ اتحاد بنائیں گے۔ پاکستان کا وہاں پر ہونا، سعودیوں کو انفلوئنس کرنا، سعودیوں کو کنٹرول کرنا امت کے مفاد میں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا فار گاڈ سیک۔ مجھے معلوم ہے کہ ایران اس کے اوپر ناراض ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب اگر کوئی بھی الائنس بناتا ہے تو وہ ایران کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن یہی تو سعودی عرب کو ایڈوائز کرنا ہے۔ کون ایڈوائز کرے گا؟ مڈل ایسٹ میں 3 مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، ترکی، ایران اور سعودی عرب پورے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے یمن ہو، چاہے عراق ہو، چاہے سیریا، ان 3 بڑے مسلمان ملکوں کی تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ان درمیان بیلنسنگ فیکٹر صرف پاکستان ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ یہ الائنس بنے، جس کو ایڈوائز کرنے کے لیے، جس کو ڈیزائن کرنے کے لیے پاکستانی جرنیل اگر زید صاحب آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یو پٹنگ آل یور فیتھ ان راحیل شریف صاحب، ٹھیک ہے۔ ارباشا صاحب، سر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ جو پوائنٹ بالکل ڈفرنٹ اینگل دیا ہے زید صاحب نے کہ اگر ایڈوائزر کے طور پہ جاتے ہیں تو راحیل شریف صاحب ایک ایسے فوجی ہیں جو کبھی بھی ایڈوائز نہیں کریں گے سعودی عربیہ کیونکہ آپ ایران کے بغیر یا عراق کے بغیر آگے بڑھیں۔ سو اٹس گڈ کہ اگر راحیل شریف صاحب سربراہی کرتے ہیں یا ایڈوائزر بنتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا موقع ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے، اور اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایران بھی گئے تھے، سعودی عربیہ بھی گئے تھے، اور ہم اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ کاش ان کا آپس میں پیچ اپ کرایا جائے، کیونکہ یہی مسلم امہ کے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس وقت کوشش کی، مگر اس کا نتیجہ ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی خاطر خواہ نہیں آیا۔ اور اس وقت پرائم منسٹر بھی شامل تھے ہمارے، جن کے بڑے پرانے رواسم اور تعلقات ہیں سعودی عرب سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نادر موقع تھا، بڑا بہترین موقع تھا، اس میں یہ معاملہ حل ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم جس سچویشن میں ہیں، احساس بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ معاملے آپس میں حل نہیں کروا سکے، اور اگر یہ نہیں کروا سکے تو پھر شفافیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج۔ صاحب کروا لیں گے، دیکھیں اگر وہ اس کے ایڈوائزر یا سربراہ کے طور پر زاہد صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، ان کا اوپینین ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی نہیں، اس وقت بھی اگر پرائم منسٹر کو ساتھ لے کر آرمی چیف بھی ساتھ گئے تھے، حالانکہ حالانکہ سرونگ بھی تھے، ان کا جانا بھی نہیں بنتا تھا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ایک آرمی چیف آؤٹ آف وے اس مسلم امہ کے لیے کہ ایران کا سعودی عرب کے ساتھ پیچ اپ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ایک بہت ایفرٹ کیا گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ایفرٹ میں سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر اور ایران دونوں مل کر ترکی کو بھی بیچ میں شامل کیا جاتا کہ اس ایفرٹ کا کوئی نتیجہ نکلتا۔ میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سر کہ اگر اس وقت جب وہ پاور میں بھی تھے راحیل شریف صاحب، تب اگر بات نہیں مانی سعودی عرب نے یا ایران نے دونوں کی، تو اب آپ اتنے پر امید نہیں ہے کہ اب بات مانی جائے گی؟ میں یہ بھی نہیں کہتا میں نا امید ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت شفافیت نہیں ہے۔ زیادہ تر دیکھنے میں اور سننے میں جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ اناؤنس کر چکا ہے
کہ جی یہ الائنس بن گیا اور جن ملکوں کو نہیں رکھنا وہ بھی نہ اس میں شامل نہیں ہیں. جب انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا اب تو یوں لگتا ہے کہ اپنے فائنل سٹیجز پہ ہے اور اس کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے کسی ایسے شخص کو کہ جو اس کو لیڈ کر سکے. کس کیپیسٹی میں؟ نام کوئی بھی دے لیں, سیکریٹری جنرل کہہ لیجئے, کمانڈر نہ کہیے, آپ ایڈوائزر کہہ لیجئے. دیکھیں ایڈوائزر والا بھی جو معاملہ ہے وہ انیشل سٹیجز پہ ہوا کرتا ہے, ناٹ آفٹر a force is formed. میں سمجھتا ہوں کہ اس فورس کی فارمیشن اور اس کی جو آفیشل اس کے جو خد و خال ہیں وہ ہمارے سامنے لانے سے پہلے اس کے ہر طرح سے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. اسٹیٹ آف پاکستان کو بھی اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے نا. نہیں, اسٹیٹ آف پاکستان کو اسٹیٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے کیونکہ ہمارے نام پہ یہ بات آئے گی, لہٰذا یہ ایفرٹ اسٹیٹ آف پاکستان کا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں جنرل راحیل کو بھی یہ معاملہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ایز این ایڈوائزر اگر وہ گئے ہیں اور ان کی شرائط باقاعدہ سامنے آنی چاہیے کہ مسلم امہ کے لیے یہ کام ہوگا, یہ تفریق نہیں ہوگی اور یہ کسی فریق کے لیے کام نہیں. زید صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفینیٹلی ڈیفرنٹ ہے جو یہ ماشاء صاحب نے فرمایا, لیکن یہاں پر ایک اور اہم سوال ہے. ایک تنقید یہ بھی ہو سکتی ہے جناب کہ اگر یہ سربراہی اگر یہ بننا ہے ایک اتحاد تو سربراہ صرف سعودی عرب ہی کیوں؟ سعودی عرب پہ خود بھی تنقید سوشل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے کہ جناب جہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے, حالانکہ یہ الزامات ہیں, تو اس کو کیوں سربراہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں نے علی آپ سے یہی بات میں نے ابھی کہی ہے کہ یہ اتحاد بنا نہیں ہے. پوری دنیا کے اخبار حتیٰ کہ برٹش گارڈین نیوز پیپر خواجہ آصف کو کوٹ کر رہا ہے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. اگر آپ 40 ملکوں کی بات کرتے ہیں ان کا اتحاد بن رہا ہے تو یار 40 دارالحکومتوں میں تک کوئی تو بیان دے کہ ہم اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہے, یا ہم سے مشورہ کیا گیا ہے. پاکستان گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتحاد ہے کیا جس کے آپ کو ممبر بنایا جا رہا ہے. لیڈ ٹو مسلم نیٹو. جی سر دیکھیے خواجہ آصف کو کوٹ کر رہا ہے, وہ خواجہ آصف کو کوٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے اخبار. اور خواجہ آصف سے جب پوچھا گیا کہ تفصیل کیا, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, اگین ابے سے پوچھ کے بتاتا ہوں, ربا امی سے پوچھ کے بتائیں گے. تو بات یہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مسلم دنیا میں ایک مسلم پیس کیپنگ فورس کی ضرورت ہے. وی نیڈ اٹ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. افغانستان ہو, کشمیر ہو, فلسطین ہو, دوسرے مسلمان خطے ہوں, ہمیں ضرورت ہے. آپ نے سعودی عرب کو 1.5 سال کی مار پڑ چکی ہے سیریا میں اور یمن میں. جو ہمارے دوست جنرل صاحب ابھی ایئر مارشل صاحب نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے اٹیمپٹ کی گئی, کام نہیں بنا, لیکن اس وقت سعودی عرب بات سننے کو تیار ہے. ان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اب ان میں سینسیبلٹی تھوڑی سی آ رہی ہے, وہ سننا چاہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب جنرل راحیل اگر جا کے ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سب سے بڑا خطرہ داعش سے ہے, ہمیں سب سے بڑا خطرہ مسلم دنیا میں پیس کیپنگ کی ضرورت ہے, ہمیں فرقہ وارانہ جنگیں نہیں کرنی. اس وقت سعودی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کہے, ہمیں ایگزٹ اسٹریٹجی دے, ہمیں نکلنے کا رستہ دے یمن سے بھی اور سیریا سے بھی. یہ پھنسے ہوئے وہاں پہ. تو ہم ہر صورت میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ پاکستان کو سعودی گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور یہ کام اگر ہم جنرل راحیل کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور راحیل پہ ہم اتنا تو ہم سب اعتبار کرتے ہیں, پوری قوم ان سے جو رسپیکٹ اور عزت ان کو دی تھی کہ ملک میں وہ اس اتحاد کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر نہیں جانے دیں گے اور پاکستان کے انٹرسٹ کا دھیان کریں گے. صاحب ایک اور اہم سوال, اس حوالے سے ایک اور اہم سوال آپ سے ہی سر, آپ سے کہ اگر راحیل شریف صاحب, ٹھیک کنکلوژن پر ہم نہیں آتے, راحیل شریف صاحب اگر آپ کے مطابق اسی انداز سے لیڈ کرتے ہیں اس سربراہ اس اتحاد کو, تو بادی نظر میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک طرح سے پاکستان ہی لیڈ کر رہا ہوگا اس کو؟ جی یہی ہونا ہے, پاکستان ہی نیچرل بورن لیڈر ہے. یہ قیادت ہمارے ہی پاس آئے گی. سعودی عرب کا آپ اس کو ہیڈ کوارٹر ریاض میں رکھیں یا اسلام آباد میں رکھیں, لیڈ اس کو پاکستان کرے گا. اور سعودی عرب کی ایک ڈیفالٹ ویلیو ہے مکہ اور مدینے کی وجہ سے, حرمین کی وجہ سے. اور جو تھریٹ اس وقت سعودی عربیہ میں بلڈ ہو رہے ہیں وہ سیکٹیرین نہیں ہیں, وہ داعش کے ہیں, وہ انٹرنل امپلوژن ہے, اکانومی کا ہے. وہاں پہ دوسرے جو مڈل ایسٹ کے اندر کرائسس باہر کی فورسز نے بلڈ کیا ہے وہ سعودی عرب میں بھی بلڈ ہوگا. اور لہٰذا بہت سارے ہمارے انٹرسٹ ہیں. 15 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں. سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہوگا تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. آپ 15-20 لاکھ پاکستانیوں کو کہاں نکال کے لے کے جائیں گے؟ سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہوگا تو گلف ڈیسٹیبلائز ہوگا. زید صاحب آپ کا سر پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ زید صاحب. فرید پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ.
ایئر مارشل صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ اتحاد مدعو مختلف آ رہا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ ابھی بنا ہے یا ابھی اس کا پروپوزل آگے کیا ہے, وقت ہی بتائے گا. فی الحال تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.